کریں گے تو آپ ان ساری چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس بچے کی اور ان بچوں کی تقریروں کو سنیں۔ تو اسی سحر اللسانی کے تحت میں ہمارے مکتب کے ایک طالب علم سمیل ریاض قاضی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تقریر پیش کریں۔ سمیل ریاض قاضی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدر محترم اور حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس بابرکت محفل میں اس جلیل القدر اور عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو خدا کا سب سے زیادہ محبوب اور امت کا سب سے بڑا محسن ہے، جس کے ذات سراپے رحمت ہی رحمت ہے۔ 36 عیسوی میں جب پوری دنیا کفر و شرک، ظلم و جبر اور نافرمانیوں سے بھر گئی تھی اور عالم انسانیت سسک رہا تھا اور تباہی و بربادی کے آخری نشان پر پہنچ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کایا پلٹنے اور انسان کو راہ ہدایت بتانے کے لیے اپنا آخری رسول بھیجا، جو علم اور اخلاق کے سب سے بلند مقام پر فائز تھا، جو اس نے ظاہری اور اس نے باطنی میں بے نظیر تھا، امانت دار، وفا شعار، ہمدرد و غم گسار تھا۔ حضرات، اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت، فلاح اور کامرانی کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دو گے اسی لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اپنی امت کی فکر فرما رہے ہیں، اپنی امت کو نصیحت اور وصیحت کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے میری امت، نماز کا خاص اہتمام رکھنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آپ کے اخلاق کا بھی اندازہ ہوگا کہ آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہر ایک سے معافی کا معاملہ کیا۔ چنانچہ طائف کے سفر میں جب شہر والوں نے پتھر پھینکے اور آپ لہو لہان ہو گئے تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے نے انتقام کی تجویز پیش کی کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان شہر والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دوں، لیکن قدرت کے باوجود آپ نے نہ صرف ان لوگوں کو معاف کیا بلکہ ان کے حق میں دعائیں بھی کی۔ فتح مکہ کے وقت جب آپ فاتح اور سپہ سالار بن کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو تمام مجرمین آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، جھوٹا اور جادوگر کہا تھا، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے جسم پر غلاظت ڈالی تھی، چہرہ انور پر تھوکا تھا۔ آپ چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، راہ میں کانٹے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، پھر بھی ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے سچ کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کی تخلیق بلند ترین اور عظیم ترین اخلاق پر کی گئی ہے۔ حضرات، ہم سب اسی نبی کی امتی ہیں، انہی کے طریقے پر چل کر دنیا اور آخرت کی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم یہ آج عزم کریں گے کہ اپنی زندگی کو نبی کی زندگی بنائیں گے۔
لہذا سیرت پاک کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی مصروف زندگی سے بیمار کی عیادت کے لیے وقت نکالیں۔ کسی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے تدفین میں شرکت کو اولیت دیں، یتیموں پر شفقت کریں، مفلسوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، بڑوں کی عزت اور بزرگوں کا احترام کریں۔ لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچے کہ کہیں اپنا پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو ذمہ داریاں ہمیں دے گئے ہیں اسے ہم اپنے زندگی کا مقصد بنا کر نبھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے سمیل ریاض قاضی، جنہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت اہم پہلو پر گفتگو کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت ہی سے متعلق تقریباً 60 سوالات 60، جس کو 20 بچے جواب کی شکل میں دیں گے، اس لیے تھوڑی سی یہاں پر کرسیوں کی ترتیب بیٹھائی جائے گی۔ 2 منٹ کے لیے پردہ لگے گا، آپ حضرات اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھیں۔ اور ایک اعلان، میں کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جلسہ بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ عشاء کی نماز ہم انشاءاللہ ساتھ میں باجماعت پڑھیں گے، اس کے لیے پورا انتظام ہے۔ آپ حضرات سے بہت ہی درخواست ہے کہ آپ اذان ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اسی سکون اور وقار کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ جلسے کے بعد پہلی فرصت میں ہم باجماعت نماز پڑھیں گے۔ جلسہ بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا جلسہ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا، اور جو حضرات ائمہ ہیں جن کے لیے اپنی مسجدوں میں جانا ضروری ہے، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ برائے مہربانی وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ زینب ارزق، سوال نمبر 1، ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ 8 ربیع الاول پیر کے دن، اور مشہور قول 12 ربیع الاول ہے۔ ویری گڈ۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ سوال نمبر 3، آپ کس وقت پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت۔ ماشاءاللہ۔ عفان سنسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ دادا کا رکھا ہوا نام محمد ہے اور والد کا رکھا ہوا نام احمد ہے۔ ماشاءاللہ۔ نام کب رکھا گیا؟ ولادت کے 7ویں روز اور اسی دن آپ کا عقیقہ ہوا۔ آپ کی ختنہ کس نے کرائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختوم پیدا ہوئے، یہی صحیح قول ہے۔ عقیقہ کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے۔ ماشاءاللہ۔ عافیہ جگرالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ ہے۔ والدہ کا کیا نام ہے؟ آمینہ ہے۔ آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب ہے۔ دادی کا کیا نام ہے؟ فاطمہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ شفا جگرالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے؟ وہاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا کیا نام ہے؟ ذرا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے قبیلے کا کیا نام ہے؟ پیش پرو عاشق ہے۔ ماشاءاللہ۔ عفیفہ میمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ
بن الیاس بن مزر بن نزار بن عدنان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرحت قاضی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ پہلے والدہ آمینہ نے اور ابو لہب کی باندی صوبیہ نے اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن کتنے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے تعلق سے 4 ہے. عبداللہ بن حارث، انیسہ بنت حارث، حذافہ بنت حارث، ابو سفیان بن حارث. اور صوبیہ کے تعلق سے 2 ہے. حضرت حمزہ اور ابو سلمہ. ماشاء اللہ. دائی حلیمہ کے یہاں آپ کب تک رہے؟ 5 سال تک رہے. رشدہ سنسرا، سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک ہوا؟ 4 مرتبہ. نمبر 1 4 سال کی عمر میں، نمبر 2 پھر 10 سال کی عمر میں، نمبر 3 نبوت کے وقت، نمبر 4 معراج کے وقت. مہر نبوت کس نے لگائی، کہاں اور کب؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں شانوں کے درمیان میں، اور یہ پیدائشی تھا. ویری گڈ. مہر نبوت کیوں لگائی گئی؟ شیطان کا راستہ روکنے کے لیے اور آخری پیغمبر ہونے کے دلیل کے طور پر مہر نبوت لگائی گئی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حفصہ شیخ، والدہ محترمہ کی وفات کب ہوئی؟ جب آپ کی عمر 6 سال تھی. والدہ محترمہ کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ سے واپسی میں مقام ابوا پر وہیں مدفون ہے. ویری گڈ. والد محترم کی وفات کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں، آپ کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے. ماشاء اللہ. والد دادا کے بعد آپ کی کفالت کس نے کی؟ آپ کے چچا ابو طالب نے. ویری گڈ. حمیرہ بھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بیویاں کتنی تھی اور ان کے نام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بیویاں 11 ہی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت افسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جوہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویری گڈ ویری گڈ. بہت خوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل لڑکے اور لڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل لڑکے 3 ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیدا ہو کر کم عمر میں وفات پا گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل لڑکیاں 4 ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امان میٹھا والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 8 یا 9 ربیع الاول کے دن ملی، 40 سال کی عمر میں. سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ سورہ الگ کے شروع آیات. سب سے پہلی وحی کہاں ہوئی؟ غار حرا میں آئی. ماشاء اللہ. احمد انصاری، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون حضرات ہیں؟ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. ویری گڈ. عبدالاحد جاٹو، معجزہ شق القمر کب ہوا؟ ہجرت کے تقریباً 5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. ماشاء اللہ. واقع معراج کب ہوا؟ 27 رجب سن 1090 میں. اس میں علماء کے اور بھی اقوال ہے. ویری گڈ. عائشہ جاٹو، معراج کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں ہے؟ معراج کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں ہے؟ حضرت ام ہانی کے مکان سے سدرۃ المنتہا تک. ویری گڈ. وہاں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ حضرت الانبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا اور فرشتوں کی قلم چلنے کی آوازیں سنی. اللہ کی طرف سے دربار رضوان سے کیا تحفہ ملا؟ 5 وقت کی نماز. ویری گڈ. نشرہ شیخ،
حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں کتنے افراد شریک تھے؟ 16 افراد، جن میں سے 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں کتنے افراد تھے؟ 86 مرد اور 17 عورتیں تھیں۔ ویری گڈ۔ بوقت ہجرت مدینہ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال۔ ماشاء اللہ۔ سمیر قاضی، ہجرت کا آغاز کب ہوا؟ 26 یا 27 صفر جنگ 1490 کے درمیانی شب میں ہوا۔ رفیق سفر کون تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدمت کے لیے ان کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ عبد الواحد شیخ، غار ثور میں آپ کا کتنا قیام رہا؟ 3 دن تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام کہاں ہوا؟ قباء میں۔ ماشاء اللہ۔ یہاں قیام کے دوران کیا کارنامہ انجام دیا؟ مسجد قباء کی تعمیر کی۔ ویری گڈ۔ مدینہ منورہ میں آپ کے میزبان کون ہوئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری Very رضی good. اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہاں کتنے دن قیام رہا؟ 7 مہینے رہا۔ ماشاء اللہ۔ امان خان، مسجد نبوی کی تعمیر کب ہوئی؟ سن 1 ہجری میں۔ کس نے تعمیر کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر۔ ماشاء اللہ۔ امیمہ ہرزق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول بروز پیر 11 ہجری۔ ماشاء اللہ۔ سر مبارک بوقت وفات کہاں تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ کے گود میں۔ ویری گڈ۔ بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ 63 سال تھی۔ الحمدللہ۔ غسل کس نے دیا؟ حضرت عباس، حضرت علی، فضل بن عباس، کشم بن عباس، اسامہ بن زید، حضرت صالح اور اوس بن کھلا انصاری، ان حضرات نے آپ کو غسل دیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد انصاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کسی نے نہیں، تنہا پڑھی گئی۔ ویری گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے کھودی؟ حضرت ابو طلحہ اور زید بن سہل۔ ویری گڈ۔ قبر میں کس نے اتارا؟ حضرت عباس، حضرت علی اور قسم عباس رضی اللہ عنہ نے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مفسرہ بھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں۔ ویری گڈ۔ کب دفن کیے گئے؟ بدھ کی رات کو۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ تھے ہمارے 30 بچے مکتب کے جنہوں نے آپ کے سامنے سیرت نبوی سے متعلق 60 بہت اہم سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور کتنی جرت اور دلیری کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہے اس کا اندازہ آپ نے خود سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اس طرح سے بڑے بڑے جوابات بھی بعض بچوں نے اور بچیوں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا نصیب فرمائے اور سنت نبوی سے ان سب کو منور فرمائے۔ چلیے آپ لوگ نکلیں۔ اس سے کچھ انعامات بھی آئے ہیں۔ اس سے پہلے لائبہ عبد الرشید خان کے لیے ایک صاحب نے اپنی طرف سے 500 روپے کا تحفہ دیا ہے، اور ابھی ہمارے صدر جلسہ نے ان سارے بچوں کو ایک رقم دی ہے، ان 20 بچوں کو، وہ ان کو انشاءاللہ تقسیم کر دی جائے گی۔ نبی کے ساتھ اپنی منزل کی انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر اترنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ اب میں ہمارے مکتب کے ایک بہت ہی ہونہار اور شریف بچے کو، ویسے تو سارے ہی شریف ہیں لیکن یہ واقعتاً بہت شریف بچہ ہے اور بہت محنتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اسکولوں میں اور مدرسوں میں اور مکتبوں میں جن سے اساتذہ بھی متاثر رہتے ہیں،
تو یہ بچہ بھی ایسا ہی ہے. میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ وہ عربی میں مولا یا صلی وسلم نعت پیش کرے. عاقب اشرف علی طیبی وہ آئیں اور عربی نعت پیش کریں. عاقب اشرف علی طیبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما ابدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا نام بھی کہنا ہے قرآن کے جیسا. حدیث
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. جزاك الله خيرا.